الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس ٹاپک کے اندر کریں گے وہ ہے مشورہ، شورا۔ الیہ یرد سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا موضوع بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے لیے مختلف خوبصورت خوبیاں جس پہ عمل کرنے کے بعد یا وہ خوبیاں کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورۃ شورى کی آیت نمبر 8 کی روشنی میں شورا یعنی مشورے کی اہمیت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مشورہ کتنا اہم ہے۔ اصل میں کسی انسان کے اندر کا تکبر سامنے آتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت کا تقابل بھی ہے۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 47 سے، جس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا جن کو بھی پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، کل قیامت کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم اس قرآن کو پڑھنے کے دوران اس بات پہ اپنا دل جما لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، تو کیا ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور پہ نظریں لگائیں گے؟ آج دنیا میں اگر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے بلکہ آخرت کے بھی بہت سارے معاملات سلجھنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں ان صورتوں میں اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں اور انسانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس ذات پہ نظریں لگاؤ جس نے باقی رہنا ہے، اور ان کو چھوڑ دو جو کہ خود بھی فانی ہے اور فنا کی طرف جاتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں پختہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اعتماد بھی آتا ہے، اور میرا رب مجھے کافی ہے، یہ احساس تو بندے کو ویسے تو دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 49 اور 50 کو پڑھتے وقت ہم بھی کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ کوئی وقت یاد کر سکتے ہیں جب واقعی صرف اللہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور وہ کام ہو گیا۔ لہٰذا کبھی بھی رب کو نہیں بھولنا، وہ کسی لمحے ہمارے دکھ کو سکھ میں، غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، لیکن چونکہ انسان تھوڑا دلا ہے نا تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جب ان کو دنیا میں کچھ مل جائے کہتے ہیں ہماری وجہ سے ملا، ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ اور دوسری غلط فہمی کیا ہوتی ہے، جب جیسے یہاں ملا ویسے وہاں بھی مل جائے گا، تو اس دنیا میں ملنا امتحان ہے، وہاں ملنا انعام ہے۔ پھر سورۃ شورى میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فرشتوں کی باتیں ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان کے کناروں پر کچھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو گناہوں پہ نہ پکڑ، اے اللہ ان کے بڑے گناہ لیکن تو معاف کر دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم بہت سے گناہ کر جاتے ہیں لیکن پھر بچ جاتے ہیں۔ کبھی پکڑ آئے بھی تو سال میں 1-2 بار، کوئی آفت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، لیکن گناہ تو ہم روٹین سے کرتے ہیں، تو فرشتوں کی دعائیں لگ جاتی ہیں ہمیں، اور ہم توبہ کر کے فرشتوں کی دعاؤں میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان جب فرشتوں کی دعائیں لیتا ہے نا تو اس کا اثر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں لیا کریں، انسانوں کی، کمزور لوگوں کی، بوڑھے ماں باپ کی۔ پھر آیت 13 کو پڑھتے وقت دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا کر لے، اور اللہ اس کو اپنا کرتا ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے اندر میلان ہوتا ہے۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو آپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے، جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کے قریب بھی رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میری دوست ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بہن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ آیت 14 میں فرقہ واریت کا تذکرہ ہے، کیونکہ اصل میں فرقہ واریت ہوتی ہی تب ہے جب قرآن اور کتاب زندگی سے نکلتی ہے۔ آج اگر ہر ایک کے ہاتھ میں یہ قرآن دے دیا جائے تو کوئی فرقہ نہ رہے۔ پھر آپس میں سرگوشیاں، خود کو بڑا سمجھنا اور ایسی چیزیں رکھنا کہ جس سے دوسروں سے 1 نمبر ہی کیوں نہ لیکن اپنے آپ کو اوپر محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت نوح سے لے کر اللہ کے نبی تک سب لوگ مسلمان تھے۔ لوگوں میں اختلاف بھی ہوتا تھا تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں حل ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں مفادات بدل گئے،
شخصیات بدل گئیں، محبتوں کے محور بدل گئے، مرکز عقیدت بدل گئے اور اختلاف ہو گیا، بلکہ آپ کے ایک اختلاف مخالفت میں بدل گیا۔ جب بھی مخالفت ہوگی، یہ تو ہوگی، اس کو حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ہر ایک میں اختلاف ہو سکتا ہے، پھولوں میں اختلاف ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، تو انسانی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ دل بڑے رکھنے چاہیے، دوسرے کو ٹالریٹ کیجیے، برداشت کیجیے اور رسپیکٹ کیجیے۔ جب رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے نا تو بات خراب ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ امت کو جوڑنے کی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اللہ سے جڑتے ہیں تو پھر واپس میں بھی جڑنے لگتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں اور شخصیات کے ناموں کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنا، یہی ہر مسئلے کا حل ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کو قرآن کیوں دیا گیا، تاکہ آپ لوگوں کو وارن کریں، آگاہ کریں۔ بعض دفعہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطان مایوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ والے اللہ کے نبی کے دشمن کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ ان کے معاشرے پہ تنقید کرتے تھے، ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبودوں کو پیچھے کر کے ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے عقائد کی اصلاح فرماتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، بڑا ثواب ہوگا، جن اتار دو، بھوت اتار دو، شادیوں پر بیٹیوں کے سروں پہ رکھ لو، وہ بڑے عزت سے گزر جائیں گی، تو کس کو برا لگتا قرآن؟ فائدے ہی فائدے تھے۔ آپ اگر خانہ کعبہ کے پاس ایک تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پانی کی بوتلیں رکھ دیتے کہ ذرا ایک پھونک ادھر بھی مار دو۔ لوگوں کو اور شیطان کو ہمیشہ برا یہ لگتا ہے کہ قرآن کا بتایا ہوا لائف سٹائل اپنانا پڑے گا، وہ نہیں چاہتے۔ نبی کے طریقے پسند نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر کے دین کا اپنا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کا وہ رنگ دکھا کہ جس کے بعد ہم بالکل ویسے بن جائیں کہ کل تو اور تیرا رسول جب ہمیں دیکھے تو تجھے ہم پر پیار آنے لگے۔ آیت 20 میں آخرت کو دنیا اور دنیا کو آخرت سے جوڑا گیا اور کھیتی کی مثال دی گئی۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ دو طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک بڑی مختصر دورانیے کی ہوتی ہے، ادھر کسان نے بیج ڈالا، تھوڑے دن کے بعد کومپل نکلی، 2-3 مہینے میں فصل آئی اور کٹ کر ختم ہو گئی۔ لیکن ایک فصل ہوتی جو بار بار کٹتی ہے۔ ایسے پودے بس اوپر سے کاٹے جاتے ہیں، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں، جڑیں وہیں رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے دونوں میں فرق ہے۔ جس فصل کا ایک دفعہ آپ نے بیج لگا دیا اور 2-3 مہینے بعد فصل آ گئی اور کٹ کر ختم ہوئی، پیچھے کیا ہے؟ زمین بنجر۔ یہ دنیا کی فصل ہے، دنیا میں کٹ گئی یہیں ختم، لیکن جو فصل کٹتی ہے پھر بڑھتی ہے، یہ آخرت کی فصل ہے۔ آئیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ دنیا کی اس کھیتی پہ میں آخرت کے بیج لگا رہی ہوں یا ادھر؟ اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ پہلی مثال پہ ہیں، اور آخرت کے پیچھے بھاگیں گے تو دوسری پہ۔ اور دنیا کے جتنا پیچھے بھاگیں گے تتلی کی طرح یہ اڑتی بھی اور آگے بھاگے گی۔ اور جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اپنے حساب پہ اللہ کی مرضی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دنیا آپ کے ہاتھ پہ اس تتلی کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز سے یہ بات سمجھائی تھی کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے، تھک جاتا ہے، لیکن دنیا پھر اتنی ملتی ہے جتنی نصیب میں ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ جو آخرت کی تڑپ میں لگتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے پاؤں میں آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری زندگی کو اچھے کاموں میں لگا لے، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے فصل کا بیج ڈالوں جو میرے بعد بھی صدقہ جاریہ کی طرح کٹتی جائیں اور فصلیں بڑھتی جائیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، تو اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا وجود آخرت کی کھیتی پہ لگائیے، اپنی قیمت لگائیں کہ یہاں سے کیا لے کر جانا ہے، دنیا یا آخرت۔ آخرت کا بیج لگائیں گے تو دنیا کی جڑی بوٹیاں رستے میں خود بخود آ جائیں گی۔ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو فوراً سنتا ہے اور کتنے ہی گناہ بغیر توبہ کے معاف کرتا رہتا ہے۔ آیت 26 میں دعائیں قبول کرانے کا نسخہ ہے اور وہ کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنا۔ آیت 27 میں رزق کی بات ہے
کہ اگر اس بات پر یقین کرے تو یہ معلوم ہو جائے کہ سب لوگوں کے پاس اگر بے تحاشا دولت ہوتی لبغاؤ فی الارض، سرکشی کرتے۔ اور دیکھیے تو بھی رانی میں بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ پھر ہماری سڑکیں صاف کون کرتا، گٹر کون صاف کرتا؟ تو اللہ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف مراتب کا رکھا تاکہ رزق کی بانٹ بھی چلتی رہے اور دنیا کے کام بھی چلتے رہیں۔ پھر آیت 30 سے 31 میں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ کیا کہ جب کبھی تم پہ کوئی مصیبت آئے تو کسی دوسرے کو نہ گردانو، الزام خود کو دو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ پکڑتا تو ہم کبھی بھی زمین پہ چل پھر ہی نہ سکتے۔ پھر آیت 33 میں اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے، صبارن شکورن۔ کون ہے صبار؟ جن کو اللہ نے تھوڑا دیا، نپی تلی زندگی دی، پھر بھی اطاعت میں رہے۔ اور شکور کون ہے؟ جن کو اللہ نے خوب دیا اور وہ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا، نہ دولت اپنی جگہ بری نہ اچھی، نہ غربت اچھی نہ بری، اصل بات ہے کہ آپ ان دونوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ چھری ہے نا تو چھری ہے، اب چھری سے سبزی کاٹیں تو چھری اچھی، اور یہ چھری لے کر اگر کسی کی انگلی کاٹ دیں تو چھری بری۔ تو اصل بات ہے استعمال۔ بار بار آپ کو دنیا اور آخرت کا تقابل دکھے گا اس بارے میں۔ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، یعنی خیروں و ابقا۔ ایک ہوتی ہے اچھی چیز کوالٹی کی، لیکن چلتی زیادہ دیر نہیں، ہاں ڈیوریبل نہیں ہوتی، فریجل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی چیز ہو بھی اچھی اور اس کے بعد ایور لاسٹنگ بھی ہو، تو اس کو چھوڑ کر ناکارہ اور بیکار چیز تو نہیں لینی ہوگی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، میں کیا چاہتی ہوں، میری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ اگر آپ کو مجھے یقین آ جائے نا کہ یہ دنیا ویسی ختم ہونی ہے، تو پھر ہمارا ایمان ابو بکر صدیق کی طرح ہو جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پہ نظریں لگاتے تھے، پھر ایک ایک لمحہ استعمال کرتے، ایک ایک ڈالر ایک ایک کرون یوز کرتے، اور ہم اپنی ذات پہ کتنا لگاتے۔ صرف کھانے کا خرچہ دیکھیں، گروسری کا خرچہ دیکھیں، اپنی کمائیوں کا ایک بڑا حصہ ہم کھانے پکانے پہ لگا دیتے، جس میں ہماری دعوتیں، شادیاں، منگنیاں، سب کچھ، پھر پہننے پہ لگاتے، پھر لین دین پہ لگاتے۔ اگر یہ سب کچھ کسی اچھے مقصد کے ساتھ چل رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خود نمائی اور صرف دنیا داری ہو تو پھر انسان ایسی چیزوں کو کسی ایسی جگہ پہ لگا کر محفوظ کر دے کہ جو اس کے بعد کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے۔ کیا ہم صرف بچی کھچی چیزیں اللہ کے رستے میں لگاتے ہیں؟ پوری جوانی لگا کر بڑھاپے میں آتے ہیں اس کتاب کی طرف، مال وقت صحت جوانی کھپا کھپو کے آتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو دیکھیں۔ اب تھوڑی سی بات کریں گے مشورے پہ، جو اس بارے کی آیت 38 میں ہے۔ مشورہ کیا ہوتا ہے اور مشورہ کیوں کرنا چاہیے اور کس سے کرنا چاہیے؟ تو اصل میں مشورہ اپنے کم سمجھ ہونے کا اقرار ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ پر فخر نہیں کرتا، وہ خود پسند نہیں ہوتا، وہ اپنے کاموں میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے، تو اسلام مشورے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، پہلے خود اس معاملے کو پرکھیے، ٹھوک بجا لیجئے، حالات حاضرہ کو دیکھ لیجئے، پھر جو بات سمجھ آئے اس کو دل میں ایک جگہ رکھیے، پھر دوسرے سے مشورہ کیجئے، کسی سمجھدار کسی تجربہ کار سے پوچھئے، اور ویل وشر ہو، قابل بھروسہ بندہ ہو، جس کی وہ فیلڈ ہے، اس کام کی جو فیلڈ میں کوئی بندہ ہے، اس سے مشورہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد استخارہ، سب سے بڑی ذات سے مشورہ، خیر طلب کیجئے، 2 نفل پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیں اور باقی کام اللہ پہ ڈال دیجئے۔ جس سے آپ نے مشورہ مانگنا، جس سے آپ نے مشورہ مانگا، یاد رکھیے وہ امین ہو جاتا ہے۔ غلط مشورہ دے گا تو خیانت کرے گا، چاہے اس کا اپنا نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ مشورہ صحیح دینا چاہیے، کسی کے مشورے کی بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کسی سے کوئی مشورہ کر بھی لے تو بعد میں وہ سب کو بتا دیں گے، یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ حکمرانوں کے لیے بھی مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح رہنماؤں سے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں مشورہ کرتی ہوں؟ اور اگر نہیں کرتی تو کیا میں خود پسند تو نہیں؟ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے؟
کیا میں دوسروں کو بیوقوف تو نہیں سمجھتی؟ اور اکثر یہ جملہ تو نہیں بولتی مجھے سب پتہ ہے، جی مجھے سب پتہ ہے، شکریہ۔ یہ سٹائل خود پسندی کا ہوتا ہے۔ دیکھیے مشورہ کرنے کے بعد آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، لیکن بہت سارے ذہنوں کی بات جب آپ کے سامنے آتی ہے تو کئی دفعہ چیز کا بالکل مختلف رنگ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی عملی زندگی میں مشوروں کو لے کر چلیے، بہت سارے تجربات سے بچ جائیں گے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ کر انسان ٹرائل اینڈ ایرر کی پالیسی سے نکل آتا ہے، آپ کی زندگی کے کئی سال بچ جاتے ہیں۔ پھر آیت 39 میں ظلم و زیادتی کی بات ہے۔ دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو نہ یا کرے نہ کوئی، جہاں بھی دو برتن ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کھٹک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، فوراً معافی مانگ لیں۔ کسی نے آپ سے کی آپ اس کو معاف کر دیں، یا برابری پہ کوئی لین دین کر لیجئے، لیکن پینڈنگ پہ نہ رکھیے، معاف کر دیں اور اصلاح کر لیں۔ یہ سب سے پیارا ادب اور اخلاق ہے جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جنت کا اصل حسن ایسے ہی خوبصورت لوگ ہیں جو دنیا میں اخلاق والے ہوں، یہ جنت میں حسن والے ہوں گے۔ پوری صورت میں بار بار معافی کی اور دوسروں کے برے سلوک کے جواب میں اچھا معاملہ کرنے کی تلقین آ رہی ہے۔ آج سے ہی نیت کیجئے، دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی خیر آتی ہے۔ معاف کر دیجئے سب کو، اوپن فارگیونیس، کوئی فکر نہ کریں کیا کیسے کیوں ویسے، ایسا نہ کیجئے۔ پھر آیت 49 سے 50 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر بچہ اللہ کا فیصلہ، آپ کی شکل، آپ کا رتبہ اللہ کا فیصلہ۔ لوگ کہتے ہیں بچہ ہے، بچہ نہیں چاہیے، ابھی نہیں، وہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی، بیٹے دے دوں، بیٹیاں دے دوں، کچھ بھی نہ دوں، دونوں دے دوں۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے کہ اللہ مجھے تیرے ہر فیصلے پہ راضی کر دے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر صورتوں میں آغاز قرآن کی بات سے ہو رہا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت، اس سے پہلے کہ یہ قرآن پورا کر لو، ایک اور سفر کے لیے خود کو تیار کر لو، خود کو رجسٹر کر لو۔ اور یہ کتاب جو عربی میں اتاری اللہ نے، یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ آیت 11 میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح جسموں کو زمین سے نکال کر اٹھایا جائے گا۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب میں نے جانا ہی مٹی میں ہے تو پھر میں اس کی تیاری کتنی کرتی ہوں، اکیلے تنہا، اور ہم کتنا ڈرتے ہیں تنہائی سے۔ کیا بنے گا وہاں؟ ذرا سا اپنی قبر کی پہلی رات سوچئے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہی قبر میں اچھے یا برے ساتھیوں کی صورت میں ہوں گے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائے۔ پھر آیت 13 اور 14 میں سفر کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی بھی مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ یہ دعا اچھی لگتی ہے جب جہاز میں پڑھیں۔ ایسے لگتا ہے آپ اوپر جاتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ایگزیکٹلی یہ جملہ جہاز میں بیٹھ کے سمجھ آتا ہے۔ پھر آیت 23 سے 25 سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ باپ دادا کے طور طریقے نہیں چھوڑنا چاہتے، ویسے ان جیسی اچھی عادتیں چھوڑ چکے۔ وہ حیا کم ہو گئی، وہ مروت کم ہو گئی، وہ مہمان نوازی کم ہو گئی، لیکن صرف اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے کچھ چیزیں باپ دادا کے نام پہ کرتے ہیں، مثلا رسم و رواج، کبھی دین کے اندر کوئی ایسے اضافے جو انہوں نے بیچاروں نے بھول پن میں کیے تھے، یہ چھوڑ ہی نہیں پا رہے، اور کبھی کبھی دنیا میں رسم و رواج کے پلندے، 1.25 من مٹھائی، کیا تک ہے اس کی، کون کھاتا ہے، بید لے کے جانی، ٹوکروں میں بھر کے لے جانی۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف لوگ اپنے اوپر بوجھ کے طور پہ کرتے ہیں، ورنہ اس سے آج کے دور میں تو لوگ بہت پہلے جان چھڑا چکے ہوتے۔ ہر دور کے انبیاء کرام سے لوگوں نے مکالمے کیے تھے کہ ہم بڑوں کی باتیں کیسے چھوڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ابراہیم کی کہانی سناتے ہیں آیت 26-27 میں، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے پیچھے کیے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہی بات اپنی اولاد کو سکھا گئے۔ آیت 33 سے 35 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ایمان والوں کی آزمائش نہ ہو جاتی تو میں کفار کے گھر سونے کے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا۔
پتہ نہیں کیا حال ہوتا، میں تو سوچ کے کانپ رہی ہوں۔ مٹی کے گھروں پہ ایمان بک رہا ہے، تو اگر سونے کا گھر ہوتا اور پتہ چلتا کہ دنیا میں گھر سونے کا صرف کفر پہ آنے پہ ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس ذات نے پہاڑ کی تہ میں سونا رکھ دیا، اگر وہ اوپر بھی رکھ دے گا تو کیا ہوتا۔ تو یہ اصل میں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے۔ آپ اس بارے کو دنیا اور آخرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج بھی نظر آئے گا۔ پھر آیت 35 میں آخرت پرہیزگاروں کے لیے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آسن درجے کی کوششیں کر کے اللہ کی رضا کو پانے والوں میں شامل کر دے۔ پھر ایک ایسے شخص کا تذکرہ اگلی آیت میں جو غافل ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ غلط کام کرنے والے کو بھی یقین دلاتا رہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ آیت 46 سے 50 تک حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کرا جاتے کہ تمہاری بہت سنتا ہے اللہ، ہماری تو پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں۔ آج ہم نے بھی کچھ لوگوں کو صرف دعائیں کرانے کے لیے رکھا، مولوی صاحب کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، بیٹھیں گے دعا کریں گے، ان کی قبول ہوگا۔ لیکن نیک انسان سے دعا کرانا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ سوچ رکھ لینا کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ درست نہیں۔ ہم کھانا کھلا دیں گے تو بس یہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے بار بار کہنے پہ دعا کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کر دیا، درد مند تھے، لیکن ایک عذاب آنے کے بعد دوبارہ جب پلٹے، پھر عذاب آتا پھر پلٹے، تو کیا زیادہ دیر وہ دعا کام دی؟ اصل بات یہ کہ آپ اپنی حالت بدلیں، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس چیز پہ رکھیے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے خود اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ ہماری اشارے کیا ہماری آنکھوں کا اوپر اٹھنا دیکھ قبول کر کے دعا سن لے۔ تو ضرورت ہے محاسبے کی۔ کیا جب کوئی مشکل آتی ہے تو میں دعا خود کرتی ہوں، کسی اور سے کراتی ہوں؟ اور جب مشکل چلی جاتی ہے تو جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرتی ہوں کہ نہیں؟ آیت 67 میں ایک بڑا پیارا اصول ہے کہ اصل دوستی دین کی دوستی ہے۔ دنیا میں کہ کوئی شخص کسی رشتہ داری کو نہیں نبھا سکتا، کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس سچا دین نہ ہو۔ قیامت کے دن کے ہنگاموں میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور ایسے وقت میں جو دوستی کام آئے گی وہ دین کی دوستی ہوگی، کیونکہ اس میں ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ ذرا سا پیچھے پلٹ کر دیکھے کتنی دوستیاں ہیں اور کتنی چھوٹی۔ اسکول میں ایسے لگتا تھا دوستوں کے بغیر جی نہیں سکتے، کالج میں جاتے ہی صرف اپنی دوستوں سہیلیوں کے لیے تھے، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، جس جگہ گئے، کسی ملک کسی شہر میں رہے، وہاں ہمسایوں سے دوستی ہوگی۔ کیا آج آپ سب کو ملتے ہیں؟ کئی دفعہ تو کل کے دوست آج کے دشمن بنے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سچی دوستیاں قائم رہیں گی۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں آ کر مل جائے تو حقیقت میں ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اپنی دوستوں کو دین کی طرف لانے کا بہترین طریقہ ہی یہ ہے، پیار سے، محبت سے، مروت سے ان کو اللہ کی اس کتاب کی دعوت دیجیے۔ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو کبھی کبھی ہمارے دوست ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، تم کیا کہہ رہی ہو، ہر وقت ایک ہی بات ہے، اچھا یہ نہیں، اب یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا۔ اچھا انسان کے نا دل پہ بوجھ آتا ہے کہ میرے اپنے اتنے پیار کرنے والے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے چند دن کی بات ہے، سب پلٹ آئیں گے، کیونکہ جس نے جنت دیکھ لی ہو اپنے تصور کی نگاہ سے، وہ پھر اس سے کم پر تو کبھی بھی معاملہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے نہیں دیکھی، آپ اپنی دوستوں کو بھی جنت دکھائیے۔ قیامت کے دن دوست دوستوں پہ رش کریں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو نیکیوں کی بات پہ مائل کیا تھا۔ پھر آگے چند آیات میں جنت کے مناظر ہیں، آیت 74 سے آگے جہنم والوں کے حالات ہیں، اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر پر ہیں اور ساری زندگی اپنی منمانیاں کرتے رہے، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر سورۃ زخرف دیکھیے، اور زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، جیسے زیورات اور خاص طور پر سونا، گولڈ۔ پیغام کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور عورتوں کے زیور پہننے پہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے، عورت کا عورت پن دکھنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت
وہ ساری پابندیوں کا خیال رکھے جو اللہ نے ایک مسلمان عورت کی حفاظت اور اس کی خوبصورتی کے لیے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ دخان ہے۔ آیت 3 میں لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، خاص رات جس میں قرآن نازل ہوا، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے مقدر کے۔ آپ جتنا زیادہ سورۃ قدر کو پڑھتے ہیں اور آپ قرآن پاک کو پڑھتے وقت یہ جان لیتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز کو ثابت کر دیتے ہیں، تو لہٰذا لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے۔ خوبصورت راتیں ہیں، بہترین طریقے سے لے کیا بتائے، ایک سال کی ایک یہ رات ہمیں کیا کچھ دیتے ہیں۔ سال کی سب سے قیمتی رات ہے جہاں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھنٹہ قیمتی سے قیمتی تر ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کبھی عید کی شاپنگ کے نام پہ، کبھی خاندانی سیاست اور کبھی خبریں دیکھنے سننے کے نام پہ ہم ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کی میری زندگی کا فیصلہ ایک خوبصورت سونے والا ہو اس لیلۃ القدر میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے والے اعمال سے بچا دے۔ پھر اسی طرح سے اس رات کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، سکون، اطمینان۔ اگلے دن سورج میں شعاعیں کم ہوتی ہیں۔ پوری رات میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی گھڑی ہو جس میں دعائیں قبول ہو، تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ بھی، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ شب قدر کی راتوں کو کیسے گزارا جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان بہت ہی اللہ کا قرب پاتا ہے۔ پھر آیت 22 سے 31 میں فرعونیوں کا انجام ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے، گھر بار پیچھے رہ گئے اور دوسرے ان کی جگہوں کے وارث بن گئے۔ جو قوم مقصد کے بغیر جیے گی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر زمین و آسمان کے رونے کی بات ہے، اور پھر سورت کے آخری حصے میں جنت اور جہنم کے مناظر۔ یہ چیز آپ کو آگے بھی دکھے گی۔ اب جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے جنت اور جہنم کے مناظر کثرت سے ہمیں دکھنے لگیں گے۔ اور پھر اس پارے کی آخری صورت الجاسیہ، گھٹنوں پر پڑی ہوئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا گھٹنے ٹیکنا، کسی کو پیچھے سے دھکا دینا تو وہ جس کیفیت میں گرتا ہے اس کو جاسیہ کے لفظ سے سمجھیے، عاجزی۔ اللہ تمہیں توڑتا ہے، اللہ تمہاری اکڑ ختم کرتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ گرے ہوں گے گھٹنوں کے بل۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ روم میں نشانیوں کا تذکرہ آتا ہے نا، یہاں بھی آپ کو بار بار مختلف قسم کی آیات کا تذکرہ مل رہا ہے۔ پھر آیت 15 سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی کر لیں جانا تو واپس اللہ کے پاس ہے۔ کیسا دن ہوگا، آپ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر پاکستان یا انڈیا جانا چاہیں، پہلے سے سوچنے لگتے ہیں اس کو ملیں گے، یہ تحفہ لے جاؤں، یہ کرنا ہے، ابھی یہ سمیٹنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیا آپ اور میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم خوشی اور محبت سے اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کہ خام خواہ وقت ضائع کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی موت کا سوچ کے خوشی ہو تو یہ اچھے تعلق کی بات ہے۔ ٹھیک ہے گناہوں کا دھڑکا تو ہوگا، لیکن دل کے اندر ایک خوشی آ جائے، اچھا اب میں جاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اگر خوف آئے، گھٹن آئے تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے دور کے لوگ اپنا محاسبہ کرتے تھے، راتوں کو گھر کے پچھواڑے میں چھوٹی چھوٹی سرنگیں کھود کر اس میں بیٹھ جاتے تھے کہ یہ میری قبر ہے، اب سوچو کیا ہوگا۔ آیت 23 میں قرآن کی بات ہے، دوسری بار یہ آیت آ رہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی زمین پر جو بدترین معبود پوجا جاتا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اور آج تو ہم اس معبود کو خوب پالتے ہیں، بچپن میں بچے سے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے۔ تربیت کے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا حال کیا کہ بچوں سے اپنی بات منوانے کی بجائے ان کی مانتے ہیں، پھر ان کے نفس اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، تو کیسے بڑے ہو کر پھر وہ آپ کی پسند کے رشتے کر لیں اور آپ کے مزاج کے کپڑے پہنیں؟ تو انا کو توڑیے، خودی کے بت کو توڑیے، کہیں نہیں جانے کو دل چاہ رہا تو جائیے، یہ نہیں کھانا تو کھائیے۔ نفس کے گھوڑے کو لگام دیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے، اور اگر یہ آپ کے اوپر سوار ہو گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوگا، یعنی اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔
اور اللہ ہمیں نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے کام کیجیے، جھاڑو لگائیں، صفائی کریں، روکھا پھیکا کھائیں، بچا کھچا کھائیں، تاکہ آپ کا میرا نفس ٹوٹ جائے، پیچھے ہو جائے۔ اور پھر آیت 27-28 میں قیامت کا ذکر ہے، اور سورت کا نام جاسیہ اسی وجہ سے ہے کہ قیامت کے دن لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے آئیں گے، ہر گروہ کو اس کے نام اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے دنیا میں رپورٹ کارڈز ملتے ہیں، اور اس وقت کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ اور آخر میں پھر آیت 32 میں اللہ کے سچے وعدوں کی بات ہے۔ جس کو یقین آ جائے وہ تو کبھی اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور جس کا یقین کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین ہو، وہ تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جی رہا ہوگا۔ آخرت پر یقین ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اسلام پہ زد پڑتی ہے نا، اسی طرح اگر آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ اسلام سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو خود سے پوچھئے، کیا میرا آخرت پر واقعی یقین ہے یا بس مجھے ایک خبر ہے؟ تو علم آخرت کو فکر آخرت میں ڈھالنا ہے۔ اور آیت 34 میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات ہے۔ کب انسان اللہ سے ملاقات بھول جاتا ہے؟ جب دنیا اچھی لگتی ہے اور آخرت اچھی نہیں لگتی۔ پھر آیت 36-37 میں اللہ کی بڑائی کبریائی ہے۔ 4 دن کی دنیا، ہمیشہ کی آخرت۔ ادھر کے لیے وہ کوشش کرو جتنا ادھر رہنا، اور ادھر کے لیے وہ جتنا ادھر رہنا۔ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے دنیا کے کام اور آرام کرتی ہوں، اور کتنے آخرت کے لیے؟ صرف 5 نمازوں کو جمع کریں، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ کھاتے پکاتے جو کام کریں، ہر چیز پہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مالک مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 25، جس میں ہم نے کتنی مختلف باتیں دیکھی، اور خاص طور پہ پھر دنیا اور آخرت کا تقابل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بڑائی سے بچائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔